الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سورس، اور اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک واقعہ اور پھر اس کے اوپر رائے لیتے ہیں کچھ ایکسپرٹس کی۔ آج جو واقعہ ہم بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں، اٹس اوپن ٹو آل دیٹ ورلڈ ہیز ٹرنڈ انٹو اے گلوبل ولیج۔ اسی طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر ایک ریولٹ ہے، ایک انقلاب آ گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے، کہیں سوشل میڈیا ہے، خبروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی بہت آسان ہے اور لوگوں کا ایک دوسری جگہ پر جانا بھی بہت آسان ہے، اپنی رائے، اپنے کمنٹس، اپنی چیز پہنچانا بھی بہت آسان ہے۔ سو ورلڈ ہیز کنورٹڈ انٹو a global village، اور وہ چیزیں جو ماضی میں خواب سمجھی جاتی تھیں آج حقیقت بن کے ہمارے سامنے ہیں۔ اور آج ایک چیز جو غریب آدمی کو بڑی آسانی سے میسر ہے، ماضی میں کوئی امیر اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اینڈ ٹوڈے an internet less world can't be imagined۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی دنیا جہاں انٹرنیٹ نہ ہو؟ بہت مشکل ہے نا۔ اور پھر اس 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مشین کی مصنوعی ذہانت، کتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور آج یہ خودکار چیزیں، سب کام خود ہو رہے ہیں نا، مشینیں خود کر رہی ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک لائف ہو، آپ کی روزمرہ کی زندگی ہو، یا آپ کی پروفیشنل لائف ہو، روبوٹس آ گئے ہیں اور خود بخود کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان چیزوں کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، اور یہیں شروع ہوتی ہے ہماری کہانی آج کی۔ ایک صاحب وہ ایک شاپنگ مال میں گئے۔ عام طور پہ بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر فری وائی فائی کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے وائی فائی سے اپنے موبائل کو کنیکٹ کر لیا۔ اس کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ شاپنگ مالز کے اندر اگر سگنل نہ آ رہے ہوں اور کسٹمر کی یہ نیت ہو کہ انہوں نے آن لائن پیمنٹ کرنی ہے تو وہ اس وقت بھی وائی فائی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں، اور ایک ویسے بھی عادت بنی ہے کہ جب فری وائی فائی آئے گی تو فوراً کنیکٹ کر لیا جائے گا تاکہ اپلوڈنگ، ڈاؤن لوڈنگ اور دیگر سرچنگ آسان ہو سکے۔ وہ صاحب اپنے موبائل کو اس جنرل اوپن وائی فائی سے کنیکٹ کر لیتے ہیں، شاپنگ شروع کرتے ہیں۔ آرام سے انہوں نے شاپنگ کی، اور شاپنگ کرنے کے بعد اب فیصلہ کیا کہ وہ آن لائن پیمنٹ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے وہ ایفرٹ کی تو پتہ چلا ان کے بینک کے اندر پیسے موجود نہیں ہیں، صرف چند ہزار روپے ہیں، جبکہ انہوں نے پیسے وڈرا نہیں کروائے تھے اور پیسے وہیں تھے۔ فوراً بینکنگ آفیسر کو کال ملائی، پتہ چلا کہ ان کے بینک سے پیسے نکلوا لیے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ پیسے نہیں نکلوائے تھے۔ بہت پریشان ہوئے۔ بینکنگ آفیسر نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر ان کی لمٹ نہ ہوتی تو 1 روپیہ بھی باقی نہ بچتا، لمٹ کی وجہ سے چند ہزار روپے باقی بچے۔ ایسا کیسے ہوا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک اوپن وائی فائی کے ساتھ اپنی ڈیوائس کو کنیکٹ کیا اور سارے پیسے نکل گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اس کا سورس بنا؟ ہم کیا کریں تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ آج کی ہے یہ کہانی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے ایک ایکسپرٹ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، آئیے ان کی سنتے ہیں۔ میرا نام ہے سید فرحان احمد اور میں یہاں پر ایز اے سائبر سیکیورٹی انالسٹ ورک کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ فری وائی فائی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کس طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اکثر پبلک پلیسز میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فری وائی فائی، ہاسپٹل، اسکولز، مختلف ایسے پبلک پلیسز جہاں پر آپ کو فری وائی فائی کی سہولت موجود ہوتی ہے، تو ہم یہ سوچ کے تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ فری وائی فائی ہم نے یوز کر لیا ہے، لیکن آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی اس فری وائی فائی کو کنیکٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا اس آنر کے پاس جا سکتا ہے۔ پرائیویٹ ڈیٹا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کس سے چیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کون سی ویب سائٹس کو آپ نے وزٹ کیا ہے یہاں پر۔ ایون یہاں تک کہ اگر آپ بینکنگ اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ نے جو لاگ ان انفارمیشن ڈالی ہے وہ تک اس وائی فائی آنر کے پاس جا سکتی ہے، اور پھر آپ کو فیوچر میں بہت بڑی خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی ہم ویب سائٹ کسی بھی براؤزر پہ یوز کرتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ہو چاہے موبائل ہو، اس کے براؤزر پہ ٹاپ پر دیکھیے گا اسٹارٹنگ میں ہی HTTP یا HTTPS پروٹوکول ڈیفائنڈ ہوا نظر آتا ہے۔ HTTP سے مراد یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ ویب سائٹ جہاں پر آپ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کوئی بھی فارم سبمیشن کرتے ہیں
چاہے وہ لاگ ان انفارمیشن ہو, XYZ جو بھی آپ کی انفارمیشن ہو, جب آپ وہ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ انفارمیشن جو وائی فائی آنر ہے مختلف ٹولس اور ٹیکنکس کا استعمال کر کے اس کو بہت آسانی پلین ٹیکسٹ میں وہ یوز کر سکتا ہے. ایگزامپل کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ www.example.com ہم یوز کرتے ہیں اور وہ HTTP پہ تھا, اور آپ نے یوزر نیم میں ٹیسٹ لکھا, پاسورڈ میں آپ نے ٹیسٹ لکھا اور میں سبمٹ کروایا, تو وہ پلین انفارمیشن ٹیسٹ کے نام سے یوزر نیم کے ساتھ اس وائی فائی آنر کے پاس چلے جائے گی, تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم کوئی مختلف ویب سائٹ ہم یوز کرتے ہیں جو بینکنگ سیکٹر کی ہوتی ہیں, گورنمنٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں, تو اس میں HTTPS لکھا ہوتا ہے, تو اس میں جو ایفرٹس ہے وہ انکرپشن فارم میں جاتی ہے, وہ ایفرٹس کا وہاں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں پلین ٹیکسٹ کا, وہ پلین ٹیکسٹ میں ان کو موجود نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر بھی چیزیں ہیک ہو سکتی ہیں, تو اس کا آسان اور سمپل ریمیڈی یہی ہے کہ آپ ایسے فری وائی فائی کو اوائڈ کریں. اور اکثر آپ کو چارجنگ پورٹ بھی نظر آئے گی پبلک پلیسز کے اندر مختلف کمپنیز کی طرف سے کہ آپ اس کو چارج کر لیں, تو USB چارجنگ پورٹ ملتی ہے وہاں پر, تو آپ جب اس کو موبائل چارج پہ لگاتے ہیں تو آپ کا پورا موبائل کلون ہو سکتا ہے مختلف ٹیکنکس اینڈ ٹولس کے ذریعے. تو آسان یہی ہے کہ آپ اپنے کسی ٹرسٹڈ وائی فائی سے ہی اپنی ڈیوائسز کو کنیکٹ کر کے خاص کر بینکنگ اپلیکیشنز کو یوز کریں. ان کیس آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے اور آپ کو پیمنٹ ٹرانزیکشنز کرنی ہے, تو پھر اب اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو کسی ٹرسٹڈ وائی فائی کو ہی یوز کریں گے آپ, اور کسی ایسے دوست جو آپ کے ساتھ موجود ہو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو تو اس کے وائی فائی سے آپ کنیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کسی شاپ کیپر یا کسی بھی اس طریقے کے وائی فائی کو یوز نہیں کرنا ہے جو کمپنی بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوں وہاں پر, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ فیک وائی فائی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا ہیک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اکثر جیسے ATM مشینز تھیں تو وہاں پر پہلے یہ موجود ہوئی تھی چیزیں کہ آپ کے ATM کارڈ کے کلون بنائے جا رہے تھے, اور پھر آپ کو بعد میں اچانک مختلف بینکس کے اندر پریویسلی اسے وکٹم اٹیکس ہوئے ہیں ولنریبلٹیز کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پیمنٹ اور بینکنگ اپلیکیشن یا کوئی بھی ایسا سیکیور کام اگر آپ کر رہے ہیں تو پرائیویٹ آپ کی جو پرائیویسی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا مشورہ, اور جتنے بھی IT کے سائبر سیکیورٹی انالسٹ آفیسرس ہوتے ہیں ان سب کا بھی مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹرسٹڈ وائی فائی کو ہی سلیکٹ کریں اور ٹرسٹڈ چارجنگ پورٹ کو ہی استعمال کریں. HTTP پروٹوکول جن ویب سائٹ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس طرح کے فری وائی فائی جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم وہاں پر ایگزامپل کے طور پہ Facebook.com ہم یوز کرتے ہیں, تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ فری کا وائی فائی ہے تو وہاں پر مختلف ٹیکنکس اور ٹولس کے ذریعے DNS پوائزننگ کی جاتی ہے اور اس فارم کو اوریجنل پیج کو ریڈائریکٹ کرا دیا جاتا ہے فشنگ پیج کے ساتھ. فشنگ پیج سے مراد یہ کہ وہ پیج ہو بہو اوریجنل کی طرح نظر آئے گا لیکن وہ پیج فیک ہوگا. اب ایگزامپل Facebook.com ہے تو فیک بک بن جائے گا, یا FACE ہے تو FACE ہو جائے گا. تو آپ ان ڈومینس پر بھی دھیان رکھیں کہ آپ جو ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں خاص طور پہ فری وائی فائی کے اوپر, تو کیا وہ وہی ویب سائٹ کی سپیلنگ بھی سیٹ ہے یا وہ نہیں ہے, تاکہ آپ کے جو کریڈینشلز ہیں وہ ہیک نہ ہو سکیں. تو اس جو ہیکنگ اٹیمپٹ ہوتا ہے اس کو ہم فشنگ کال کرتے ہیں. جی جناب, ہیکنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذریعے سے دوسرے کے سسٹم کو, کمپیوٹر کو, ڈیوائس کو ایکسیس کرنا معلومات حاصل کرنے کے لیے یا کوئی ناجائز اللیگل کام کرنے کے لیے. جیسا آپ نے سنا یہاں پر وائی فائی موجود تھی, تو آج وائی فائی کی فیسلٹی, یہ سہولت ہونا ایک پرک میں, ایک انسینٹیو کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہوٹل میں آ جائے, فری وائی فائی کی سہولت موجود ہے, ہوائی اڈے پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, فلاں تعلیمی ادارے میں یا فلاں کسی جگہ پر فری وائی فائی موجود ہے. جاتے ہیں, فری کے پیچھے فوراً سے پہلے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے عام طور پہ چیزیں فری نہیں ہوا کرتی. کسی نے کیا مشہور مقولہ کہا کہ اگر چوہے کو اندازہ ہوتا کہ وہ پنیر جو چوہے دانی میں لگی تھی وہ فری نہیں ہے تو کبھی نہ پھنستا. وہ فری نہیں تھی, اس کی قیمت اس کی اپنی جان تھی. تو عام طور پہ چیزیں فری نہیں ہوتی, اس کی قیمت آپ کی توجہ ہوتی ہے. تو بہرحال فری وائی فائی سے کنیکٹ ہو گئے وہ, اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا. یہ بات سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کبھی بھی اوپن وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو.
یو آر prone to everything. اور جیسے سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر خاص جو کیس بتایا گیا وہاں تو بہت بڑا ایک دھوکہ ہوا اور پیسوں سے وہ شخص وہ ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی محفوظ نہیں ہیں. آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں، اور کسی مشہور شخص کا یا کسی مشہور ادارے کا جب سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ نے اپنا پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، بالخصوص بینکنگ ڈیٹیلز میں تو بہت احتیاط کرنی ہے. اکثر اوقات ٹیلی فون پر یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، آٹومیٹڈ وائس ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنا پاسورڈ، اپنا OTP یعنی ون ٹائم پاسورڈ اور بھی کسی قسم کے کریڈینشیلز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، بلکہ بینک کا نمائندہ بھی کبھی بھی آپ سے پاسورڈ یا OTP نہیں پوچھے گا. اس حالت کے اندر جو واحد کام میں اور آپ اور ہم سب کر سکتے ہیں وہ ہے احتیاط. ٹیک پریکاشنز، بی کاشس، یو آر انڈر سرویلنس. سمجھ لیں کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف ذریعوں سے آپ کے اثاثے کو، آپ کی اس خون پسینے کی کمائی کو، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مختلف طریقے سے آپ کو پریشان کر سکیں. یہ جو بات ہوئی یہ تو ایک ڈائریکٹ اٹیمپٹ تھی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں فون آتا ہے اور اس فون پہ ایسی ایک پکچر پورٹری کی جاتی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا کارڈ ایکسپائر ہونے والا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ مسئلہ آ گیا، آپ ہمیں یہ بتا دیں. جب اس طرح کی باتیں ایک انسان کو کہی جاتی ہیں اس کا رد عمل یہی ہوگا کہ وہ پریشان ہو جائے گا. لیکن اس کے چیکس ہوتے ہیں، مختلف انداز سے معلومات حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ساری کی ساری باتیں ہمیں پتہ ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو باتیں ضروری ہیں ان کے ساتھ ضرور آگہی رکھیں. متعلقہ ماہرین سے رابطے میں رہیں. سوشل میڈیا آپ رن کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے جو ماہرین ہیں ان سے چیکس لگوائیں. یاد رکھیں جو پیرنٹ کمپنیز ہیں، بینکس وغیرہ ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ بڑا فول پروف نظام رکھا ہوتا ہے. اکثر اوقات غلطی ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے. جیسے اس کیس میں ہوا، وہ صاحب مال میں شاپنگ کرنے گئے اور شاپنگ کے بعد ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ انسان کیش نہیں رکھتا اور کارڈ کے ذریعے یا آن لائن پیمنٹ کرتا ہے. اس طریقے سے وہ سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہو پائی کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت زبردست دھوکہ ہو گیا. آپ کو خیال رکھنا ہے اپنا اور اپنے اثاثوں کا. آئیے اس معاملے میں جو واقعہ ہم نے سنا، دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج کے اسلامی بھی ہمارے کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، کیا وظائف ہمیں بتا رہے ہیں، آئیے ان سے رائے لیتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسٹوری آپ نے سنی نا کہ اس شخص کے ساتھ کتنا بڑا یہ معاملہ ہوا. اس کی تو راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہوں گی کہ کس طرح اس کا موبائل یہ ہیک کر لیا گیا. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں کہ کسی کا اکاؤنٹ یہ ہیک کر لیا جاتا ہے، کسی کا موبائل ہیک کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات یہ سننے میں آتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا رہتا ہے. تو ہمیشہ ہر معاملے کے اندر اپنے حفاظتی اقدامات یہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی یہ سدا سکھی رہتا ہے. تو ہمیشہ ہر معاملے کے اندر یہ محتاط رہنا چاہیے اور بڑے ہی تحفظات کے ساتھ یہ چلنا چاہیے. اب آئیے اس کے حل کی طرف. اب دیکھیں اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے نا، اس کا موبائل ہیک کر لیا گیا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے جائیں تو اب اس سے نکلنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے اور کیا وظائف پڑھنے چاہیے. میں آپ کو وظائف عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ وظیفہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی حفاظت ہوگی. یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. اچھا اب یہاں لگے ہاتھوں میں ایک اور وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ پیشگی ہی ہم کیوں نہ ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں، ایسے حفاظتی اوراد و وظائف ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کبھی کوئی معاملہ ہی نہ ہو. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی.
یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، گھر بار کی، بیوی بچوں کی، مال و دولت کی، سب کی حفاظت ہو جائے گی الحمدللہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گائیڈنس تھی۔ ایڈ کروں گا اس کے ساتھ، حدیث پاک میں آتا ہے صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم نے سیکھا کہ صبح سویرے جب بھی آپ جا رہے ہیں، بچے اسکول کی طرف جا رہے ہیں، آپ کام کی طرف جا رہے ہیں، دن کا آغاز ہونے لگا ہے، آغاز صدقے سے کیجئے۔ That's an excellent act you can do and you can perform۔ آپ بہت اچھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ صدقہ دیں، انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی اور بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر وظائف جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے مدنی پنج سورہ۔ جی ہاں، آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے ریٹیل آؤٹ لیٹ سے، یا اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بک لائبریری ہے، بہت ضخیم لائبریری ہے ورچوئل، اور یہاں پر بہت سی کتابیں، وہاں جائیے مدنی پنج سورہ حاصل کیجئے۔ اس کے اندر آپ کو اور بھی بہت سے زبردست وظائف ملیں گے، ان کے اوپر عمل کیجئے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں یہ جو روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہیں، یہ بستہ بھی لگاتے ہیں، کاؤنٹر بھی لگاتے ہیں، جہاں پر فری آف کاسٹ تعویذات ملتے ہیں، استخارہ کیا جاتا ہے اور ذکر و اذکار کی بات ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں، اس میں اگر یہ سٹیپس لیے جائیں تو ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے آخر میں یہ جو خاص واقعہ ہوا، اس بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس مذکورہ واقعے کی روح سے، اس کی روشنی میں وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تو خیر بہت ساری شرعی خرابیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس میں چوری تو بالکل واضح ہے کہ مال محفوظ تھا، اور اس محفوظ مال کو موبائل ہیک کر کے نکال لیا گیا، اب وہ پیسہ چلا گیا۔ اور دوسری بات دھوکہ ہے۔ دھوکے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بلکہ ہماری تربیت فرمائی کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر ہے ہی نہیں۔ اور چوری کی تو باقاعدہ سزا موجود ہے، اور چوری ہو یا دھوکہ ہو، دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے۔ اور پھر تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں منع فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اس کا موبائل ہیک کر کے جب مال نکال لیا گیا تو کتنی اذیت کی بات، مسلمان کو اذیت، اللہ اور اس کو رسول کو اذیت، اور اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اس لیے ایز اے مسلم ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں، جن کاموں کا حکم دیا وہ کیا جائے۔ جب ہم کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتے تو اسے نقصان کیوں دے رہے ہیں؟ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اسے اذیت میں مبتلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو واقعہ ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت کے اوپر ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ یفرون من الفقہاء والعلماء، علماء اور فقہاء، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے اس سے دور بھاگنے لگیں گے، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی 3 آفات میں انہیں مبتلا کر دے۔ مال کمائیں گے، برکت نہیں ہوگی، جتنی مرضی چوریاں کر لیں، جتنے مرضی ڈاکے، پوری نہیں پڑتی۔ ہاں، حلال کا پیسہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر ہو تو مالک کریم اس تھوڑے میں ہی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ
ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ کتنی بڑی باتیں ہیں، اس لیے ہم سب کو بچنا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنی۔ جو پہلے کر رہے تھے ان کو چاہیے فوری طور پر توبہ کر لیں۔ آج دنیا میں اگر رب کو راضی کر لیں گے تو آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب نے جو کلام فرمایا، دیٹس این آئی اوپننگ، بہت ہی زیادہ ہماری آنکھوں کو کھولنے والا کلام تھا۔ یہاں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایک خزانہ تھا جو اس نے محفوظ رکھا ہوا تھا، لیکن دھوکے سے اور اس خزانے کو چرا لیا گیا۔ دیٹ واز ڈیوپنگ، اور اس کو ڈیسیو کیا گیا، اس کے خزانے پر ڈاکہ مارا گیا ایک طریقے سے، اور اس کو چرا لیا گیا۔ انسان کے پاس مختلف قسم کے خزانے ہوتے ہیں، دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹریجرز جو کہ ہمارے پاس ہیں، اور ہر خزانے کی حفاظت انسان ضرور کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ضرور کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، پتہ چل جائے شہر میں موٹر سائیکلیں اٹھائی جا رہی ہیں، جناب موٹر سائیکلوں کو چوری کیا جا رہا ہے، آپ مختلف لاکس لگا لیں گے، ان کے لیے سیکیورٹی کے بندوبست کریں گے۔ اگر پتہ چل جائے گھر میں ڈاکو گھس رہے ہیں، آپ گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیں گے، اس کے لیے مزید انتظامات کریں گے۔ یہ سب نیچرل ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ایک انتہائی اہم اثاثہ جو مسلمان کے پاس ہے، ہم نے اس کی کتنی فکر کی، اور وہ ہے ایمان، دا ٹریجر آف بلیف۔ کوئی متبادل نہیں ہے اس کا، سب سے اہم ترین اثاثہ ہے یہ۔ اللہ کے کرم سے ہم ایمان والے ہیں۔ کیا یہ ایمان دنیا سے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا بندوبست کیا ہم نے؟ اس کے لیے یاد رکھیں، ہم دنیا میں آئے، یہاں پر بڑے خطرناک دشمن ہمارے پیچھے ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان چھین لیا جائے۔ سارا دن گزر جاتا ہے، اپنی ایک ایک چیز کا خیال ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خطرہ سامنے سے آئے، ہٹ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آنکھیں جھپک لیتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ لیکن یہ دولت ایمان، اس کو سیکیور اور پروکیور کرنے کا کیا نظام ہم نے بنایا، یہ سب سوچیں اچھے ماحول سے ملتی ہیں جناب، کہ یہ خزانہ، اس کا ادراک، اس کا احساس، پھر اس کو بچانے کی کوشش، اور پھر اچھے دوست ہوں گے، دن رات ایسی صحبت ہوگی، باتیں پتہ چلتی چلی جائیں گی۔ دعوت اسلامی کا مشکبار دینی ماحول ہمیں یہی سکھاتا اور یہی سمجھاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے خزانہ ایمان کی حفاظت کس انداز سے کرنی ہے اور سب تک کس سوچ کو پہنچانا ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جناب، اس میں سفر کیجئے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، شرکت کیجئے۔ مدنی چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کو وزٹ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کتنا عظیم الشان کام آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے پروگرام دیکھا سورس، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔